أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں کلال کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کلال سے مراد کلال برادری نہیں بلکہ وہ ہے جس کے ماں باپ اوپر کے رشتے دار بھی نہ ہوں اور نیچے کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھی نہ ہوں۔ ان کان رجل، اور اگر ہو وہ آدمی یو رسو جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، جس کو وارث بنایا جا رہا ہے، یعنی یہ آدمی مرا ہے، کلالہ ہو، کلالہ بے پدر و پسر، پدر کہتے ہیں باپ کو، یعنی ماں باپ دادا دادی بھی نہیں ہے، اور پسر یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھی نہیں ہے، اوپر نیچے سے غائب ہے۔ ابھی امرأہ، یہ اسی طرح کی کوئی عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، البتہ اس کا بھائی ہے یا بہن، وہ اخ بھائی اخت بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے یعنی بھائی کے لیے بہن کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا اکثر، اور اگر وہ زیادہ ہوں، من ذالک اس سے، یعنی ایک بھائی سے زیادہ، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، فَهُمْ شُرَكَاء، تو یہ سب کے سب بھائی بہن شریک ہوں گے ثلث میں، ایک تھرڈ میں، 1/3، من بعد وصیت یوصی، اس وصیت کے بعد جو کہ وصیت کی جائے گی، ہاں جس چیز کی وصیت کی گئی ہو، او دین یا قرض کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تفصیلی میں آئے گا۔ وصیتاً، تاکیدی حکم ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور بڑے بردبار یعنی برداشت کرنے والے۔ تو اس آیت کے آخر میں کلالہ مرد اور عورت کا حصہ بیان کیا گیا۔ کلالہ اسے کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ بھی چکا اور دوبارہ بھی پڑھ لیجئے تفسیر۔ اس آیت میں کلالہ یعنی ایسی میت کے ترکے کا حکم بیان کیا گیا ہے جس نے اولاد اور اولاد کی اولاد نہ چھوڑی، یعنی نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی والدین اور دادا دادی چھوڑے، ماں باپ بھی نہیں اور دادا دادی بھی نہیں۔ اب یہ میت چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس نے صرف ماں شریک ایک بھائی یا ایک بہن چھوڑے ہیں۔ ایک مسئلہ آیا ہے ماں شریک، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ 3 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک حقیقی، ایک ماں شریک، ایک باپ شریک۔ آپ تو سمجھ جائیں گے مسئلہ۔ حقیقی تو یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں ایک ہوں۔ ہمارا مثال کے طور پر کوئی بھائی ہے، جو ہمارے ماں باپ ہیں وہی اس کے ماں باپ ہیں، تو یہ حقیقی ہے۔ عام طور پر نارمل حالات میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی 2 شادیاں ہوئی، تو دونوں بیویوں کے اولاد ہے، تو دونوں بیوی کی اولاد آپس میں کہلائے گی باپ شریک، کیونکہ باپ دونوں کا ایک ہے اور ماں دونوں کی الگ الگ ہے، تو باپ شریک ہے، ماں الگ ہے۔ اور ماں شریک اس کا الٹا ہو جائے گا، کسی عورت کی 2 شادیاں ہوئی ہوں، پہلے شوہر سے اولاد ہوئی، دوسرے شوہر سے اولاد ہوئی، تو یہ اولاد ان کی ماں تو ایک ہے لیکن شوہر باپ الگ الگ ہوا، تو یہ ماں شریک کہلائے گی، کیونکہ ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے۔ اب یہ یہاں پر حصہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ ماں شریک کا ہے، یعنی ایسی اولاد جن کی ماں تو ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ باقی
باپ شریک کا مسئلہ کیا ہے اور حقیقی اولاد کا مسئلہ کیا ہے، یہ آ جائے گا اگر ہم نے پڑھا تو بالکل اس صورت کے آخری آیت جو ہے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترک. یہاں پر یہ مسئلہ آئے گا. تو ابھی فی الحال یہ پڑھ لیجئے. صرف ماں شریک ایک بھائی یا ایک بہن چھوڑے ہوں تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر صرف بہن بھائی نہیں ہے تو اس بہن کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. یعنی بس اگر ایک بھائی ہے تو بھی چھٹا، ایک بہن ہو تو بھی چھٹا، اور اگر دو ہیں تو اب چھٹے کو آپ ڈبل کر دیجئے. چھٹے کا ڈبل ہوگا ثلث یعنی تہائی. اب تہائی میں ان سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. دو اگر ہوں گے تو پھر ان کو مثال کے طور پر میت کا انتقال ہوا، اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے تھے، 3 لاکھ کا تہائی ہوا 1 لاکھ، تو 1 لاکھ میں سب بھائی بہن شریک ہو جائیں گے. اگر 2 ہوں گے تو 50-50 ہزار مل جائیں گے، 3 ہوں گے 33-33 ہزار مل جائیں گے، 4 ہوں گے تو 25-25 مل جائیں گے. مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو یا 2 بھائی 2 بہنیں ہوں تو یہ ترکے کے تہائی حصے میں سب شریک ہوں گے. یعنی یہ بھائی، یہ اس میت کے بھائی بہن یعنی 1/3 حصہ لے کر آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور اس مسئلے میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل نہیں ہوگا. یہ بھی اہم بات ہے کہ عام قانون تو یہی ہے، جیسا آپ نے پڑھ لیا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا ڈبل بیٹی کا سنگل. لیکن اس مسئلے میں یہ جو آدمی مرا ہے جس کو کلالہ قرآن نے کہا ہے، اور اس کے ماں باپ دادا دادی نہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے، اور البتہ دائیں جانب بائیں جانب بھائی بہن ہیں، اور بھائی بہن بھی ماں شریک ہیں. تو اب یہ ماں شریک اگر ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو سنگل ملے گا. نہیں، یہاں پر تو بھائی بہن کو برابر ملے گا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. لیکن یہ مسئلہ تو پیش ہی نہیں آتا عام طور پر. ماں شریک رشتے داریاں ہی نہیں پائی جاتی، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات ایسا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کلالہ ہو، سارے دوسری ہی برادری کے ہوتے ہیں. یعنی کلالہ کا مطلب ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اوپر بھی نہ ہو اور نیچے بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو. اس پورے رکوع میں جب میراث کے چند مسائل بیان ہو چکے تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا غیر مضار. اس میں وصیت کرنے والے کو تنبیہ ہے کہ وصیت اس طرح کرے جس سے وارثوں کا نقصان نہ پہنچے. مثلا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے. تو غیر مضار کا مطلب ہے نقصان نہ پہنچائے. اور نقصان پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت اگر کرتا ہے تو یہ وارثوں کا حصہ کھا رہا ہے، ایک طریقے سے کم کر رہا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے. یا تہائی مال کی وصیت میں یہ نیت ہے کہ وارثوں کو کم حصہ ملے، یعنی کر تو رہا تہائی مال کی وصیت لیکن مقصد ثواب کمانا نہیں بلکہ اپنے وارثوں کو میراث میں سے کم حصہ دلوانا مقصود ہے. تو دوسرے کو نقصان دینا مقصود ہے، اس میں بھی گناہ ملے گا. یہ جائز نہیں بلکہ گناہ عظیم. اسی طریقے سے ایک وصیت وہ بھی ہو جائے گی کہ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا حدیث شریف میں ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹا بیٹی کو پہلے ہی قرآن نے متعین کر دیا حصہ ملے گا، بیوی کو متعین کر دیا حصہ ملے گا، ماں باپ کو متعین کر دیا حصہ ملے گا. اب کوئی ماں باپ کے لیے الگ سے وصیت کرے یا بیوی کے لیے وصیت کرے یا کسی خاص ایک بیٹے کے لیے وصیت کر دے یا صرف بیٹوں کو وصیت کرے اور بیٹی کو چھوڑ دے، یہ مرنے والے کے لیے جائز بھی نہیں ہے. اور اگر مان لیا جائے وہ وصیت کر کے مر گیا تو اس وصیت پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا. قرآن اور حدیث سے بیٹا بیٹی بیوی شوہر ماں باپ کے جو حصے متعین ہیں وہی ملیں گے، وصیت کرنے کی وجہ سے ان کو زیادہ نہیں ملے گا. ایک صورت یہ ہے کہ سارے رشتہ دار یعنی جتنوں کو مال مل رہا ہے سب راضی ہو جائے تو اب اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جو وصیت کی تھی وہ بھی اس کو دے دی جائے گی، اور ایک اس کو ڈبل حصہ مل جائے گا. لیکن عام حالات میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی.
اخیر آیت میں اس پر تاکید فرمائی گئی جو حصے خدا نے متعین فرمائے ہیں، جو قرض اور وصیت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں یہاں چوتھی مرتبہ قرآن نے کہا کہ پہلے قرض ادا کرو، پھر وصیت، اور پھر ہے یہ میراث کا مسئلہ، کیونکہ میراث مانگنے والے تو سب آ جائیں گے، بیٹا ہے بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو گھر ہی میں رہتے ہیں، سب ان کو پتا ہے کتنا چھوڑا ہے کتنا نہیں چھوڑا۔ اور قرض ادا کرنے قرض لینے والا بیچارہ، قرض دینے والا غیر آدمی ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول دیں گے کہ تو نے تو ہمارے ابا نے تو تم سے قرض ہی نہیں لیا تھا، تو طرح طرح کی باتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے وصیت، مسجد کے لیے وصیت کی، مدرسے کے لیے وصیت کی، تو نہ مسجد والے آئیں گے نہ مدرسے والے آئیں گے، تو اس میں بھی مال کو ہڑپ کرنے کا اور مال کو کھا لینے کا بہت ہی زیادہ موقع ملتا ہے اولاد کو۔ اس وجہ سے قرآن نے ایک ہی صفحے کے اندر اور 2 آیتوں کے اندر 4 مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے کہ دیکھو پہلے قرض ہے، پھر وصیت ہے، اور اس کے بعد ہے تمہاری میراث۔ یہ دیکھیے مال کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور ہمارے یہاں مال کی حقیقت کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لہذا سب کا حال جان جان کر حصے متعین فرمائے ہیں، اور جو ان پر عمل کرے گا تو خدا اس کو جزا دے گا، اور جو خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ یہ مسئلہ وہ آ گیا جو میں بار بار بتلا رہا ہوں۔ مسئلہ وارث کے حق میں وصیت بیکار ہے، یعنی جس شخص کا میت کے ترکے میں حصہ ہے، وہ میت اس شخص کے لیے کچھ مال کی وصیت کرے تو اس وصیت پر عمل نہ ہوگا، اور اس شخص کو حصے سے زیادہ کچھ نہ ملے گا۔ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر دی کہ میرے بیٹے کو 50,000 روپے دے دیے جائے، یہ پلاٹ مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ ہاں اگر باقی تمام وارث اس وصیت کو جان جائیں تو پھر یہ سب اپنی مرضی سے وصیت کے مطابق اس کو مزید حصہ دے سکتے ہیں، اگر سب راضی ہو جائیں تو اب دے سکتے ہیں۔ ترجمہ ترجمہ یہ ہے، اور اگر میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، ایسا ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فرو، پہلے بھی بتلایا تھا اصول کہتے ہیں اوپر کی رشتہ داری، باپ ماں باپ دادا دادی، اور فرو نیچے کی رشتہ داری بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یعنی یہ کلالہ ہے، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہیں، یعنی 2 بھائی ہیں یا 2 بہن ہیں یا 1 بھائی 1 بہن ہے، تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد، جس کی وصیت کی جائے، یا دین کے بعد یعنی قرض کے بعد، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، یعنی وصیت کے اندر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ یہ حکم دیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور حلیم۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے وہی بات جو سب سے اہم تھی، کہ یہ آیت کے اس حصے میں ماں شریک بھائی بہنوں کی میراث کا بیان ہے، حق باپ شریک اور حقیقی بھائی بہن کی میراث کا تذکرہ سورہ مائدہ کی بالکل آخری آیت میں ہے۔ تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ اولاد، باپ یا ماں اپنی زندگی ہی میں جائیداد، پیسے، یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس کی تقسیم کرنے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ بیٹے کو ڈبل دیا جائے اور بیٹی کو سنگل دیا جائے۔ لیکن اگر باپ ایسا کرتا ہے یا ماں ایسا کرتی ہے کہ صرف بیٹے بیٹوں کو دیتی ہے، دیتا ہے باپ، اور بیٹیوں کو نہیں دیتا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اور یہ باپ کی طرف سے ظلم ہے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ یا اسی طریقے سے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ، تو اس کے اندر تفصیل ہے، بس جب کسی کو ضرورت پیش آئے تبھی معلوم کرنا۔ اتنے مسئلے اگر میں بیان کروں گا تو آپ کل لکھائیں گے اور کچھ کا کچھ اپنے اوپر فٹ کر لیں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر آدمی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ
بیٹے کو ڈبل دے اور بیٹی کو سنگل دے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کو کیا ملے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ اس کو کیا ملے گا۔ تلک حدود اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ تلک حدود اللہ، یہ یعنی جتنے مسئلے بیان کیے گئے ہیں میراث کے، سرحدیں ہیں، بارڈر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ومن یطیع، اور جو اطاعت کرے گا، من کے معنی جو، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی بات مانے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بات مانے گا، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کریں گے جنات، باغوں میں، تجری، بہیں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بڑی کامیابی۔ فوز کے معنی کامیابی، عظیم کے معنی بڑی۔ ومن یعصی، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، اور رسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی، تجاوز کرے، تجاوز کہتے ہیں پار کرنا، اور پار کر دے اللہ کی حدود، باؤنڈری کو، یدخلہ، تو داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو، نارن، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس آگ میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے ایسا عذاب ہے، مہین، جو اس کو ذلیل کر دے گا۔ یہ وہ دو آیتیں ہیں جو میراث پر عمل کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے، میراث کے چند احکام بیان کرنے کے بعد ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت، اور اس پر اچھا بدلہ، اور نافرمانی کرنے والوں پر سزا اور برے انجام کا بیان۔ اس سے در حقیقت مسائل میراث کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ لوگ اس میں بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میراث کوئی صحیح تقسیم نہیں کرتا، مشہور ہے کہ بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں، اور اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے، یعنی جو لڑکے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو دیتے نہیں، مشہور بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے خود مسئلے بیان کیے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع کے اندر صاف صاف چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بیان کیے، اور پھر آخر میں صاف صاف یہ بھی فرما دیا کہ جو عمل کرے گا اس کے لیے جنت، جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم، سیدھی سیدھی بات۔ ارشاد ہے کہ اب تک جو احکام شریعت بیان ہوئے یہ سب خدا کے مقرر کردہ اصول ہیں، اصول، رول، جو ان پر عمل کر کے خدا کی خوشنودی، رضامندی، خوشی حاصل کرے گا تو اس کو جنت کے ایسے محلوں میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اسی عیش و عشرت کی زندگی میں رہے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص خدا اور رسول کی نافرمانی کرے، اس کے احکامات پر عمل نہ کرے، اور ان پر عمل ضروری بھی نہ سمجھے بلکہ انکار کر دے، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے، تو ایسے شخص کو دوزخ کے دہتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں جلتا رہے گا۔ یہ تو تفسیر ہو گئی، ترجمہ ایک بار پڑھ لیجیے، اس میں کچھ باتیں ہیں وہ بتلا دوں۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ جس طریقے سے حکومت کی گائیڈ لائن ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہندوستان کے بارڈر ہے، اگر آپ ہندوستان کے اندر رہیں گے تو ہندوستان کی گورنمنٹ، فوجی آپ کی حفاظت کریں گے، اور اگر آپ اس بارڈر سے باہر نکل جائیں تو اب ہندوستان کی گورنمنٹ اور فوج آپ کی حفاظت نہیں کرے گی، اب آپ اس کے علاقے سے باہر نکل چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب تک کہ آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ہے، ایک طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکومتوں کو آپ نے توڑنا شروع کر دیا، حدوں کو پار کرنا شروع کر دیا، تو ایک طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ سے ہی مدد چھوٹ گئی تو پھر عذاب کا آنا اور پریشانیوں کا آنا اور مصیبتوں کا آنا تو یقینی بات ہوا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس طریقے سے آدمی دنیا کے اندر کوئی حد، بارڈر پار کرتا ہوا گھبراتا ہے کہ اگر اس سے باہر چلا جاؤں گا تو پینلٹی لگ جائے گی، پیسے دینے پڑ جائیں گے، پولیس کا ڈنڈا پڑ جائے گا، تو اسی طریقے سے ہم کو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پار کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا، حدود اللہ، اللہ کی باؤنڈریاں، حدیں،
یہ احکام ہیں، ان کو پار کرو گے تو پھر بھگتنا پڑے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشت کہتے ہیں جنت میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل دنیا نے بنا رکھی ہے، مال کو کامیابی، شہرت کو کامیابی، فیشن کے مطابق چلنے کو کامیابی، اپنی منچاہی زندگی گزارنا یہ کامیابی، یہ سب کوئی کامیابی نہیں ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ہے بڑی کامیابی، عمل کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کا رسول کا کہنا نہ مانے گا، اور یہاں پر یہ آیت کیونکہ میراث کے بعد آئی ہے تو یہ کہیے میراث پر جو عمل نہیں کرے گا اور بالکل ہی اسی کے ضابطوں سے نکل جاوے، یعنی میراث دے ہی نہ رہا ہے، باپ ہے تو بیٹی کو نہیں دے رہا، بھائی ہے تو بہنوں کو نہیں دے رہا، اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ذمہ داری لے رہے ہیں یہاں پر، خود میں داخل کروں گا تجھے جہنم میں۔ آج تو اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو کیا دنیا کی آگ میں جلانے کی کوشش کرتا، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ مسئلہ بہت اٹکتا ہے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیتوں سے اور حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا اور اپنی سزا بھگت کر واپس آ جائے گا جنت میں، جتنے بھی سالوں گزارنا پڑے اس کو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی میراث نہیں دے رہا تو ہے تو وہ مسلمان، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو یہ آیت دوسری آیتوں کے حساب سے بھی صحیح نہیں بیٹھتی اور دوسری حدیثوں کے حساب سے بھی صحیح نہیں بیٹھتی۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ اس کا ظاہری مطلب کوئی سمجھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو میراث پر عمل نہ کرے اور بالکل اس کو ضروری بھی نہ سمجھے، انکار کر دے، جس کو تفسیر میں دیکھیں یہ بتلایا تھا، اس کے احکامات پر عمل نہ کرے اور ان پر عمل ضروری بھی نہ سمجھے بلکہ انکار کر دے، تو جب اس نے انکار کر دیا تو اب یہ کافر ہو گیا، اگر جس کے داڑھی بھی ہو تب بھی کافر ہو گیا، اگرچہ نماز پڑھتا ہے تب بھی کافر ہو گیا، اگرچہ یہ اس کا نام محمد ہی کیوں نہ ہو تب بھی کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن کے ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میراث کا اتنا اہم مسئلہ ہے تو کہتے کہ لڑکیوں کا تو ہے ہی نہیں، بے فائدہ بنا رکھا ہے مولویوں نے، تو اس وجہ سے کافر ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کافر کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو ایک اشکال اور سوال ہو رہا تھا اس کا جواب ہو چکا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوگی، یعنی سزا میں عذاب تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل بھی کیا جائے گا، کیونکہ مال کھا کر اس نے بہت اپنی عزت بنائی تھی۔ عام طور پر بھائی مال کھا کر اپنی عزت بناتے ہیں اور بہنوں کو ایک طرح سے ذلیل ہونا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آج اس کو ذلیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے ہی فضل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ مال کے چکر میں آ کر اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں۔ بڑے نیک لوگ ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے حصہ ہی نہیں دیتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا